سورۃ الاسراء تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمین الى ان قال ذکر من قال ذلك حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان نبی اسحاق عن سیرت ابن ظفر عن حذیفہ قال یجمع الناس في صعید واحد يسمعهم الداعی وينفذهم البصر وفاتا ارادا كما خلقوا قیاما لا تکلم نفس الا باذنہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ جو ہیں وہ ایک میدان میں جمع ہوں گے، اور ایسے ہوگا کہ وہ اگر پکارا جائے تو ہر آدمی کو آواز پہنچے اور ہر جگہ نظر پہنچے۔ ایسی حالت میں ہوں گے کہ ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے، کپڑے بھی نہیں ہوں گے، جیسے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا اسی طرح کھڑے ہوں گے۔ لا تکلم نفس الا باذنہ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ینادی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز آئے گی کہ اے محمد مصطفیٰ، فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک والمہدی من ہدیت وعبدک بین یدیک ومنک وإلیک لا منجا ولا منجا منک الا الیک تبارکت وتعالیت سبحانک رب البیت۔ اب حضور جواب دیں گے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، ہر خیر آپ کے ہاتھ میں ہے، شر کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہے، اور ہدایت وہ پاتا ہے جس کو آپ ہدایت دیتی ہیں، اور آپ کا عبد آپ کے سامنے ہے، ہر چیز آپ کی طرف ہے، آپ ہی کی طرف جانی ہے، آپ کے سوا کوئی منجا، کوئی ملجا، کوئی ماوا نہیں۔ تبارک و تعالی، تیری ذات بلند و بالا ہے، سبحانک رب البیت، تیری ذات مقدس ہے۔ فہذا المقام المحمود والذی ذکرہ اللہ عز وجل ثم رواہ عن بندار عن غندر عن شعبہ عن ابی اسحاق بہ وقضا رواہ عبد الرزاق عن معمر والثوری عن ابی اسحاق بہ۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ جس آیت میں مقام محمود کا ذکر ہے وہ یہی مقام ہوگا۔ وقال ابن عباس هذا المقام المحمود مقام الشفاعہ، یہ مقام محمود جو ہے یہی مقام ہے جہاں سے حضور شفاعت فرمائیں گے پورے عالم کی۔ وقضا قال ابن ابی نجیح عن مجاہد وقالہ الحسن البصری وقال قتادہ رحمہ اللہ تعالی هو اول من تنشق عنہ الارض یوم القیامہ واول شافع۔ حضور کی ذات مبارک ہے کہ ساری کائنات میں سب سے پہلے آپ کی قبر مبارک کھولی جائے گی، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والے بھی حضور محمد مصطفیٰ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کان اہل العلم یرون انہ المقام المحمود، اہل علم فرماتے ہیں کہ یہی مقام شفاعت جو ہے یہی مقام محمود ہے۔ الذي قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا،
قلت لرسول اللہ اسم تشریفات یوم القیامت لا یشرک فیہا احد، قیامت کے دن اللہ حضور کو بڑی شان عطا فرمائیں گے، اس میں ان کا کوئی بھی شریک نہیں ہوگا، وہ تشریفات، اور ایسا شرف بخشیں گے کوئی ان کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ فہو اول من تنشق عنہ الارض یبعث راکبا الی المحشر، سب سے پہلے حضور کا روضہ مبارک کھلے گا اور ساری دنیا محشر کی طرف پیدل آئے گی، لیکن حضور سوار ہو کے آئیں گے، یہ بھی آپ کا شرف ہے۔ وَلَهُ اللِّوَاءُ وَالَّذِي آدَمَ وَمَن دُونَهُ تَحْتَهُ، اللہ آپ کو لوائے حمد دیں گے، تمام پیغمبر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب آپ کے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وَلَهُ الْحَوْضُ الَّذِي لَيْسَ فِي الْمَوْقِفِ أَكْثَرُ وَارْدًا مِّنْهُ، اور اللہ آپ کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے اور سب سے زیادہ مخلوق حوض کوثر سے مستفید ہوگی۔ وَلَهُ الشَّفَاعَةُ الْعُظْمَىٰ عِندَ اللَّهِ، اور آپ ہی شفاعت کریں گے، شفاعت کبریٰ، کیوں؟ تاکہ لوگوں کا فیصلہ اولیات عند اللیات، یعنی فصل القضاء بین الخلائق، وذلك بعد ما تصل الناس آدم ثم نوحا ثم ابراہیم ثم موسیٰ ثم عیسیٰ، جبکہ سارے پیغمبر سب کے پاس جائیں گے علیہم الصلوات والتسلیم، فَقُلٌ يَقُولُ لَسْتُ لَهَا لَسْتُ لَهَا، ہر پیغمبر کہے گا بھی میں شفاعت نہیں کر سکتا، حتیٰ یاتوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب سب کے سب حضور کے دروازے پہ آئیں گے اور آپ فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا، اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ کما سنذکر ذلک مفصلا فی ھذا الموضع انشاءاللہ تعالی، ومن ذلک انه یشفع فی اقوام قد امر بهم من النار يردون عنها، وهو اول الانبیاء یقضی بین امته واولهم اجازۃ علی الصراط بامته وهو اول شفیع فی الجنہ، اور یہ بھی حضور کی شان ہے کہ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے، اور آپ ایک ایسی قوم کی شفاعت بھی کریں گے جن کا فیصلہ جہنم کا ہو چکا تھا، لیکن ان کو پھر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اور تمام انبیاء سے پہلے بھی اب آپ ہوں گے اور اپنی امت کے اندر فیصلہ بھی فرمائیں گے، اور سب سے پہلے آپ پر صراط پہ اور آپ کی امت گزرے گی، وہ اول شفیع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے بھی آپ ہوں گے۔ کما ثبت فی صحیح مسلم وفی حدیث السور ان المؤمنین کلهم لا يدخلون الجنة الا بشفاعته وهو داخل الیہا وامته قبل الامم كلهم، اسی طرح حدیث السور میں بھی آیا ہے کہ جتنے ایمان والے ہیں کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر آپ کی سفارش سے، اور سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے اور آپ کی امت داخل ہوگی تمام امتوں سے پہلے۔ وَيَشْفَعُ فِي رَفْعِ دَرَجَاتِ أَقْوَامٍ لَا تَبْلُغُهَا أَعْمَالُهُمْ، اور آپ کچھ لوگوں کی سفارش فرمائیں گے شفاعت کے، ان کا درجہ بلند ہو جائے۔ وَهُوَ صَاحِبُ الْوَسِيلَةِ الَّتِي هِيَ أَعْلَىٰ مَنزِلَةٍ فِي الْجَنَّةِ لا تلیق الا لہو، اور صاحب وسیلہ وہ وہی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ جنت کے اندر ایک مقام ہے سب سے اعلیٰ جو اور کسی کو نہیں ملے گا۔ وَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الشَّفَاعَةِ الْعُصَاةِ، جب اللہ حکم دیں گے کہ اب گناہ گاروں کی بھی شفاعت کریں، شفاع الملائکۃ والنبیون والمؤمنون، اللہ کے فرشتے بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، مومن بھی شفاعت کریں گے۔ فَيَشْفَعُ فِي خَلَائِقَ لَا يَعْلَمُ إِلَّا اللَّهُ، حضور بھی شفاعت کریں گے اور اتنی مخلوق کے بارے میں کہ جن کا عدد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَلَا يَشْفَعُ أَحَدٌ مِثْلَهُ وَلَا يُسَاوِيهِ فِي ذَلِكَ، آپ کے برابر نہ کسی کی شفاعت ہوگی نہ کسی کا شان ہوگا۔ وَقَدْ بَسَطْتُ ذَلِكَ مُسْتَقْصًا فِي آخِرِ کتاب السِّیَرِ فِی باب الخصائص وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے جو سیرت النبی پہ کتاب لکھی ہے اس کے اندر جو باب الخصائص ہے، حضور کے خصائص، اس میں نے سب تفصیل لکھی ہے۔ وَلَنَذْكُرَ الْآنَ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ بِاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ ہم یہاں وہ حدیثیں ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق مقام محمود سے ہے۔ قال البخاری حدثنا اسماعیل بن ابان قال حدثنا ابو الاحوص عن آدم بن علی سمعت ابن عمر يقول ان الناس يسيرون يوم القيامة يساء كل امة تدعو نبيها يكون يا فلان، سارے قیامت والے دن لوگ اٹھیں گے اور سارے اپنے اپنے انبیاء کے پیچھے ہوں گے
اور کہیں گے یا فلان اشفا یا فلان اشفا حتیٰ تنتہی الشفاعۃ الی محمد، لیکن کوئی شفاعت نہیں کرے گا، صرف حضور محمد مصطفیٰ شفاعت فرمائیں گے۔ فذالک یوم یبعث اللہ مقام محمود، یہی وہ مقام محمود ہے۔ ورواه حمزة بن عبد الله النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن جرير حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر انه قال سمعت حمزة بن عبد الله يقول سمعت عبد الله بن يقول قال رسول الله قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان الشمس تدنو حتى يبلغ الأرض، قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہوگا، اتنی شدید گرمی ہوگی، پسینہ ہوگا کہ بعض لوگوں کو کان تک پسینہ ہوگا۔ فبینما ہم کذالک استغاثوا بآدم، اسی حال میں وہ پکاریں گے حضرت آدم کو۔ آپ حضرت آدم فرمائیں کہ بھئی میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ ثم موسیٰ ویقول کذالک ثم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمام انبیاء جواب دے دیں گے اب حضور کو پکاریں گے۔ فَيَشْفَعُ بَيْنَ الْخَلْقِ وَيَمْشِي حَتَّى يَعُودَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ، حضور پاک صفات فرمائیں گے اور آگے دروازہ جنت کا پکڑیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، وَهَكَذَا رواه البخاري في الزكاة عن يحيى بن بكير وعلقمة بن عبد الله بن سعد كلاهما عن الليث بن سعد به فزاد يومئذ يبعث الله مقاما محمودا يحمد اهل الجمع كلهم، تمام معاشر والے جو ہیں وہ حضور کی ثنا بیان کر رہے ہوں گے۔ قال البخاری حدثنا علی بن عیاش قال حدثنا شعیب بن ابی حمزہ عن محمد بن المنقدر عن جابر بن عبد الله بن مسعود قال من قال حين يسمع النداء، حضور نے فرمایا جو بندہ اذان سننے کے بعد میرے لیے یہ دعا کرے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي یوم القیامہ، تو اس کی قیامت میں جب میں اشارہ کروں پھر ڈالوں، پہلے ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے بس۔ انا للہ و انا الیہ۔ انفرد به دون مسلم حدیث ابی بن کعب قال الامام احمد حدثنا ابو عامر الازدی قال حدثنا زہیر محمد عن عبد الله بن محمد بن عقیل عن طفیل بن ابی بن کعب ابی قال اذا كان یوم القیامہ، حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا کنت امام الانبیاء، تمام انبیاء کا امام بھی میں ہوں گا، وخطیبہم، اور خطیب بھی میں ہوں گا، وصاحب شفاعتہم غیر فخر، اور شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، یہ فخر نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اخرجہ الترمذی من حدیث ابی عامر عبد الملک بن عمرو الاکدی وقال حسن صحیح، وابن ماجہ من حدیث عبد اللہ بن محمد بن عقیل وہی وقد قدمنا فی حدیث ابی بن کعب فی قراءۃ سبعۃ احرف فی آخر قلت اللہم اغفر لامتی، میں پھر قیامت میں یہ بھی درخواست کروں گا اللہ میری امت کی بخشش فرما، اللہم اغفر لامتی، واخذ الثالثۃ لیغفر فی خلق ابراہیم علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے 3 دعائیں دی ہیں جو ہر پیغمبر کو ملتی ہیں، سب نے دعائیں مانگ لی لیکن میں نے ایک دعا محفوظ رکھی ہے جو قیامت میں شفاعت کے لیے اللہ کے آگے عرض کرتا ہوں۔ حدیث انس بن مالک نے قال امام احمد حدثنا یحییٰ بن سعید نے قال حدثنا سعید بن عروبہ حدثنا قتادہ عن انس نبی قال یجتمع المؤمنون یوم القیامۃ وذلک یقولون لو استشفعنا الی ربنا، اب جب قیامت میں لوگ اکٹھے ہوں گے تو ان کے دل میں آئے گی کہ ہم چلیں کسی سے عرض کریں کہ ہماری پیشی تو شروع ہو جائے۔ فَيَأْتُونَ آدَمَ علیہ السلام، آدم کے پاس آئیں گے، فَيَقُولُونَ يَا آدَمْ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، آپ ابو البشر ہیں، آپ انسانوں کے باپ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مسجود الملائکہ بنایا، اور اللہ نے آپ کو اسماء کی تعلیم دی۔ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ حَتَّىٰ يُرِيَنَا مِن مَّكَانِنَا هَٰذَا، اپنے رب کے آگے درخواست کریں، شفاعت کریں کہ ہماری پیشی تو شروع ہو، مقدمے کی سماعت تو ہو۔ فَيَقُولُ لَهُمْ لَسْتُ هُنَاكُمْ يَذْكُرُونَ بِالَّذِي أَصَابَ، وہ کہ میں نہیں کہہ سکتا، مجھے تو اپنے گناہ کا خوف ہے۔ فَيَسْتَعِيذُ رَبُّهُ مِن ذَلِكَ وَيَقُولُ وَلَٰكِنْ نُوحًا
فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، تو کہیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں، فَيَأْتُونَ نُوحًا وَيَسْتَغْفِرُونَ خَطِيئَتُهُ سُؤَالُ الْوَالِدِ، وہ کہیں گے میں نے بیٹے کی بخشش مانگی تھی جس پہ اللہ کی ناراضگی آئی، اب میں سوال نہیں کر سکتا۔ وَلَٰكِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ الرَّحْمَٰنِ، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں، فَيَأْتُونَ وَيَقُولُ لَسْتُ مَعَكُمْ وَلَٰكِنَّ مُوسَىٰ عَبْدٌ كَلَّمَهُ اللَّهُ وَآتَاهُ التَّوْرَاةَ، حضرت ابراہیم فرمائیں گے کہ میں تو شفاعت نہیں کر سکتا، لیکن آپ جائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ ایک اللہ کے بندے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، آپ کو کلیم اللہ بنایا، تورات بھی عطا فرمائی۔ فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ علیہ السلام لَسْتُ مَعَكُمْ وَيَذْكُرُهُ النَّفْسُ الَّتِي قَتَلَ بِنَفْسٍ غَيْرِ نَفْسٍ وَيَسْتَحْيِي رَبُّهُ مِنْ ذَلِكَ، وہ جب آئیں گے وہ کہیں گے میں بھی شفاعت نہیں کر سکتا، میں تو خود ایک آدمی کو مار بیٹھا تھا، میرے ہاتھ سے بندہ بن گیا تھا، میں تو ڈر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے پوچھ لے۔ وَلَٰكِنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ اللہ کے بندے بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کن سے پیدا ہوئے ہیں بغیر باپ کے۔ فَيَأْتُونَ وَيَقُولُونَ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، حضور کی خدمت میں جائیں۔ یہ شان صرف حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے کہ جن کو اللہ نے فرما دیا کہ آپ کی ہر غلطی ہم نے معاف کر دی ہے۔ فَقَالَ هَٰذَا الْعَرْفُ أَقُومُ فَأَمْشِي بَيْنَ السَّمَاءَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، حضور فرماتی ہیں کہ میں مومنین کی جماعت کے درمیان میں چلوں گا، حَتَّىٰ أَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي وَرَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ، میں اللہ سے اجازت مانگوں گا، پھر مجھے اللہ کا دیدار ہوگا، جیسے میں اپنے اللہ کو دیکھوں گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ یدانی ماشاء اللہ یدانی، اللہ مجھے سجدے کی حالت میں رکھیں گے جتنی دیر چاہیں گے۔ اس کے بعد فرمائیں کہ ارفع محمد قل یسمع واشفع تشفع، سر اٹھا لیں اور کہیں، جو کہتے ہیں سنا جائے گا، آپ کی شفاعت منظور ہوگی۔ فصلت وراضی وحمد بتحمید یعلمنیہ، اللہ مجھے حمد سکھائیں گے، اس سے میں اللہ کا حمد بیان کروں گا۔ ثم اشفع یحد لی حدا فادخل الجنہ، میں سفارش کروں گا تو اللہ کہیں گا اچھا اتنے آدمیوں کے لیے سفارش کروں۔ ثم اعود الیہ الثانی ذات النبی وقاتل وخرج صالح النبی فیدعنی ما شاء اللہ ثم قال ارفع محمد قل یسمع وصلت واشفعت الشفاعۃ وراضی وحمد بتحمید یعلمنیہ ثم اشفع فیحد لی حدا فادخل الجنہ، پھر سفارش کروں گا۔ وقال ثم اعود الثالث النبی وقاتل وخرج صالح النبی فیدعنی ما شاء اللہ یدعنی ثم قال ارفع محمد قل يسمع وصلت واشفعت الشفاعۃ وراضی وحمد بتحمید یعلمنیہ ثم اشفع يحد لی حدا فادخل یا رب ما بقي الا من حبسه القرآن۔ اب میں آخر میں آ کے عرض کروں گا کہ یا اللہ اب تو جہنم میں وہ لوگ بچے ہوئے جن کو قرآن کی نے پکڑا ہوا ہے۔ فحدثنا انس بن مالک نے قال فيخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، میری شفاعت سے وہ لوگ جہنم سے نکلیں گے جنہوں نے کلمہ توحید پڑھا تھا۔ وقال فی قلبه من الخیر ما یزن الشعیرہ ثم يخرج من النار قال لا الہ الا اللہ، وکان فی قلبه الخیر ما یزن برت، تھوڑی سی بھی نیکی وہ بھی نکلیں گے۔ ثم يخرج من النار قال لا الہ الا اللہ، وکان فی قلبه من الخیر ما یزن ذرۃ، اور ذرۃ تھوڑا سا بھی اگر ایمان تھا وہ بھی نکلیں گے۔ اخرجہ من حدیث سعید بن ابی وقاص رواہ الامام احمد عن عفان بن سلمۃ عن ثابت بن طولہ، واللہ اعلم۔